اور یہاں تک ایک حدیث کے اندر آیا ہے کہ جو بندہ نماز کا اہتمام فرماتے ہیں، نماز کو قائم کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ اور جو نماز کا اہتمام نہیں کرتا، اس کی پابندی نہیں کرتا، ٹائم پر اسے ادا نہیں کرتا، میرا حق کچھ بھی نہیں ہے، چاہے میں اسے معاف کروں یا جہنم کے اندر ڈالوں۔ تو نماز بڑی چیز ہے، اور پھر یہ وہی نماز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج ہوئی تو جہنم کے اندر جب جہنم کے نظارے کیے گئے، ایک شخص کو دیکھا، ایک بڑا پتھر نماز چھوڑنے کے اوپر نہیں ہے، جو نماز کو ادا نہیں کرتا، نماز کو پڑھتا نہیں، فرمایا ایک بڑا پتھر اس کے سر کے اوپر دے مارا جاتا ہے، کچل دیا جاتا ہے، اس کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ پھر دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر فرمایا پھر اس کے سر کو کچل دیا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، بار بار ہی عمل ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ شخص کون سا گناہ کرتا تھا، کون سی نافرمانی کرتا تھا کہ جس نافرمانی کی وجہ سے اسے اتنی بڑی اذیت دی جا رہی ہے، اتنی پکڑ ہے اس کی، یہ کون سا عمل کر رہا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حبیب یہ نماز کو قضا چھوڑنے والا ہے، قضا کرنے والا ہے، نماز کو اہتمام سے پڑھنے والا نہیں ہے، نماز سے یہ ناشنا ہے، نماز کو اس نے بلا رکھا ہے۔ فرمایا اس کا یہ قصور ہے۔ اور اسی طرح جو شخص نماز کا اہتمام کرتا ہے، نماز کو ٹائم پر پڑھتا ہے، نماز کا اہتمام فرماتا ہے، تو اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی ہے، ایک شخص جو نمازی ہے یعنی 5 وقت کا نماز پڑھنے والا ہے، اس کی اور مسجد کے درمیان نہر آتی ہے، ایک نہر کا گزر ہوتا ہے، وہ اس نہر میں سے ہو کے پار جاتا ہے نماز کے لیے، 5 وقت جاتا ہے، 5 ٹائم جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے دروازے کے اوپر ایک نہر ہو جس میں وہ روزانہ 5 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ وہ غسل کرتا ہو، میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا اس کے بدن کے اوپر کچھ میل رہے گی، میل کچھ عید رہے گی، کوئی گندگی اس کے بدن کے اوپر ہوگی؟ تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے نبی نہیں، جو 5 وقت نماز کا اہتمام کرتا رہے، 5 وقت غسل کرتا رہے، تو اس کے بدن پر تو کوئی میل کچھ عید نہیں رہی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہی حال 5 نمازوں کا ہے، جو نمازوں کا اہتمام کرنے والا ہے، پابندی کے ساتھ اسے ادا کرنے والا ہے، تو اس کے بدن کے اوپر کوئی بھی میل نہیں ہو، کوئی بھی گناہ نہیں رہتا۔ جب وہ نماز کے لیے جاتا ہے، نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، نماز کی برکت سے اس کے گناہوں کو رب کیا کرتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ کیا ہے، چھوٹے جو گناہ ہیں یہ کیا ہوتے ہیں، نماز سے معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغیرہ جسے کہتے ہیں۔ اور جو گناہ کبیرہ، بڑے گناہ، وہ تو بنا توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو دوستو ہم دیکھیں ہم نماز سے کتنا اہتمام کرنے والے ہیں، نماز کو کتنا اپنے ٹائم پہ ادا کرنے والے ہیں۔ نماز کے اندر سجدہ ہے نا، ایک سجدہ شیطان نے نہیں کیا تو رب نے کہاں سے اٹھایا، کہاں پھینک دیا۔ جو ہم نے عہد و پیمان کیا تھا رب سے کہ ربا تیرا حکم پورا کریں گے، تیرے حکموں کی حکم عدولی نہیں کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، جس کام کا تو نے کہا وہ کام ہم کریں گے، تیری عبادت کریں گے، تیرے سامنے سر ننگو ہوں گے، سر جھکائیں گے، جس طرح آپ چاہتے ہیں اس طرح زندگی بسر کریں گے۔ یہ تو ہمیں اور آپ نے عہد و پیمان کیا تھا، عالم ارواح کے اندر وعدہ وعید ہم نے کیا تھا، عہد و پیمان کیا تھا، اور دنیا اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کا ٹائم ہے۔ بار بار یاد دلایا جاتا ہے، جو وعدہ وہاں لے کے آئے تم، جو وعدہ وہاں کر کے آئے تم، کتنی پاسداری کرتے ہو اس وعدے کی؟
کتنی قدر و قیمت کرتے ہو اس وعدے کی، کتنی لج رکھتے ہو اس وعدے کی. تو اگر ہم سوچیں اور نگاہیں اٹھائیں دوستوں، کے بعد شمار ہوتا ہے. ہم نے تو کیا کیا؟ انکار کر دیا. ہم نے اس عبادت سے انکار کر دیا، اسے چھوڑ دیا. اور یاد رکھیے، جو چیز کام کرنا چھوڑ دینا، مثال کے طور پر یوں سمجھیے، ایک بندہ مشین لیتا ہے، گاڑی لیتا ہے، کار لیتا ہے اپنی ضرورت کے لیے، یا کوئی تجارت کرتا ہے، کاروبار کے لیے کچھ چیزیں خریدتا ہے. بھینس کو ہی لے لیجئے، دودھ کے لیے بندہ لیتا ہے، دہی کے لیے لیتا ہے، گھی کے لیے لیتا ہے، مکھن نکالنے کے لیے لیتا ہے، اور اس کی کتنی خدمت کرتا ہے، کتنی تواضع کرتا ہے اس کی. سردی سے اسے بچاتا ہے، گرمی سے اسے بچاتا ہے، اس کی بیماری علاج معالجے کا وہ کتنا خیال رکھتا ہے. کچھ مقصد ہوتا ہے تبھی ہی نا. جب وہ جانور اپنے مقصد میں پورا نہ ہو رہا ہو، اپنا کام پورا نہ کر رہا ہو، تو کیا ہوتا ہے؟ مالک اسے کیا کرتا ہے؟ ذبح کر دیتا ہے، فروخت کر دیتا ہے. اور جیسے بندہ کوئی گاڑی لیتا ہے، جب تک گاڑی کام کرتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، فائدہ اسے حاصل کرتے رہتے ہیں، تو اسے کیا کرتے ہیں؟ سنبھال کے رکھتے ہیں ہم. اسے بڑی اس کی توقیر ہوتی ہے، عزت ہوتا ہے، بڑا ادب و احترام ہوتا ہے اس کا. روزانہ اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ صفائی اس کی ہوتی ہے، کپڑا مارا جاتا ہے اس کے اوپر، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے. ہر 20 دنوں کے بعد، 30 دنوں کے بعد، مہینے کے بعد اس کی سروس، ہر 10 دنوں کے بعد سروس ہوتی ہے، ہر 20-25 دنوں کے بعد اسے ٹیوننگ کرتے ہیں. جب وہ چیز، وہ کار جس کام کے لیے لی تھی، اس کام کے اندر وہ کیا ہوتی ہے؟ کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسے کباڑی کے پاس فروخت کر دیتے ہیں. کیوں؟ کہنے والا پوچھتا ہے بھائی کیوں ایسا کیا؟ تو ہم کیا کہیں گے؟ اس نے کام کرنا چھوڑ دیا. یہی ہمارا حال ہے. جس کام کے لیے رب نے بھیجا تھا، جس عبادت کے لیے رب نے بھیجا تھا، وہ عبادت کرنی ہم نے چھوڑ دی ہے. یہ مختلف قسم کے عذابات آ کے ہمیں ڈراتے ہیں، پریشان کرتے ہیں. یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے، یہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. جب تک تعلق رب کے ساتھ جڑا تھا تو رب نے بڑی مدد فرمائی ہے. تھا کچھ بھی نہیں ان کے پاس، صحابہ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے، اللہ نے کہا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے شکایت کی کہ ربا آپ فرعون کے مظالم سے بچ نہیں سکتے، ہم وہ مارنے لگا ہے ہمیں، اس نے قتل کا پروگرام بنایا، منشور بنایا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اپنے حواریوں سے کہا ہجرت کرتے ہیں، یہاں سے چلے جاتے ہیں. جب ہجرت شروع کی انہوں نے، تو راستے میں کیا تھا؟ دریا تھا، دریائیں کی موجیں تھی، اس دریا کی موجیں تھی. پیچھے فرعون کا لشکر تھا، آگے بھی موت نظر آ رہی تھی اور پیچھے بھی موت نظر آ رہی تھی. لیکن انہوں نے رب کے حکم کو پورا کیا ہوا تھا، رب کو راضی کیا ہوا تھا، رب کا پیغمبر ان کے ساتھ تھا، ایمان والے تھے، اطاعت والے تھے، تابعداری کرنے والے تھے. تو کہا موسیٰ آگے جاتے ہیں، دریا کی موجیں ہیں، وہاں بھی موت نظر آتی ہے، اور اگر یہیں رک جاتے ہیں، ٹھہر جاتے ہیں، تو پیچھے کیا ہے؟ فرعون ہے، وہ مارنے کے قتل کرنے میں در پہ ہے، وہ تو چھوڑے گا نہیں. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے رابطہ ڈائریکٹ اللہ کے ساتھ کیا. فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے. رب نے کہا موسیٰ ان سے کہہ دیجئے میرا نام لے کے اتر جائیں دریا کے اندر، دریا کی موجوں کے اندر چلے جائیں. کیوں؟ یہ دریا بھی میرے حکم کا پابند ہے، میری اطاعت کرنے والا ہے، میری تابعداری کرنے والا ہے. میرے حکم کے بغیر یہ دریا بھی نہیں چلتا، میرے حکم کے بغیر یہ پانی، اس کے اندر جو نفع نقصان کی صفات ہیں میرے حکم سے چلتی ہیں.
ایک وہی پانی ہے ہم پیتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں، ایک وہی پانی پیتے ہیں ہم صحت مند ہو جاتے ہیں۔ انجیکشن کے اندر وہ پانی ڈال کے لگایا جائے، یہ بات یقین کی ہے، ایمان کی ہے، یقین ٹوٹ چکے ہمارے، ڈر ہی ڈر ہمارے اندر نصب ہو چکا ہے۔ رب سے دوری ہوئی تب نا، تو رب کے پیغمبر نے کہا اپنے حواریوں سے کہا چلے جاؤ، دریا کے اندر قدم رکھے تو مختلف قسم کے 12 راستے بن گئے، اور پھر یہاں تک ایسے لوگ تھے، وہ ایسی قوم تھی، انہوں نے کہا ہم اپنے دوسرے ساتھیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم دوسرے ساتھیوں کو دیکھتے ہیں، یہ نہ ہو کہ وہ تو بات فنا ہو جائے۔ تو رب نے 12 راستے بنائے، اور 12 راستوں کے اندر پانی کو حکم دیا کچھ نہ کہنا، ٹھہر جا، رک جا، راستے بنا دے۔ تو پانی راستے بنا دیے، اس میں سے وہ قبیلہ چلا گیا۔ فرعون آیا، جب فرعون اس کے حواریوں نے قدم رکھے تو رب نے کہا موسیٰ تیرے بندے آگے، فرمایا ہاں آگے، اب فرمایا آسے کو کیا کر، پانی کے اوپر مار۔ تو رب نے حکم دیا پانی کو چلنا شروع کر دے۔ تو نظر یہ آیا، پتہ یہ لگا جب رب راضی ہوگا تو ہمارے کام بھی درست ہوں گے، جب رب ناراض ہوگا، دیکھیں وہ ناراض نہیں ہوتا، وہ ناراض کبھی بھی نہیں ہوتا، اس کی رحمت ناراض کبھی بھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ ناراض ہوتا تو اپنی نعمتیں چھین لیتا نا، وہ لے لیتا نا، آنکھوں کی کتنی بڑی نعمت اس نے ہمیں عطا کی، چھین لیتا، بنائی ہم سے چھین لیتا، اندھا کر دیتا، کیا ہم اس کی تابعداری کرتے ہیں؟ وہ خفا نہیں ہوا، وہ تو یہ چاہتا ہے میرا بندہ میری طرف آئے، میرے ساتھ تعلق جوڑے، میری رضا والے کام کرے، میرے پیغمبر جیسے میرے پیغمبر بتا کے کیے گئے ہیں ایسی عبادات وہ کرے تاکہ میرا تعلق اسے ملے۔ تو رب قرآن میں بار بار ہمیں یاد کروا رہے ہیں، بار بار یاد کرواتے ہیں ہمیں قرآن کے اندر، اور دعوت دیتے ہیں عبادت کی، اطاعت کی، تابعداری کی، فرما برداری کی۔ رب بار بار ہمیں دعوت دیتے ہیں۔ تھوڑی سی یاد سنیے، اور پھر رب کے وہ نعمت، رب کے وہ خزانے جو رب نے ہمارے اوپر بہائے ہیں، نشاور کیے ہیں، روز نشاور کرتا ہے، سنیے انہیں۔ رب خفا نہیں ہوا، رب ناراض نہیں ہوا، وہ تو ایسا مالک ہے دوستو، دنیا والے مالک تو خفا ہو جائیں نا، جب راضی ہو جائیں تانا بھی دیا کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، ایک مقام ایسا آتا ہے، وہ اس وقت اس تانا بھی اسے دیا جاتا ہے، اور وہ زمانہ باہر بھی کروایا جاتا ہے، اس کی نافرمانی کو یاد بھی کروایا جاتا ہے، لیکن رب نافرمانی کو یاد نہیں کرواتے، معاف کر دیتے ہیں، اور ایسا معاف کرتے ہیں یہاں تک فرمایا جو رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، رب کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، 99 قتل کیے اس نے، کتنے 99 قتل کیے اس نے۔ دل کے اندر شوق اشتیاق ہوا کہ رب کے حضور جاؤں گا تو کیا جواب دوں گا، جا کے میں رب کو کیا منہ دکھلاؤں گا، رب کو کیا جواب دوں گا، رب کو کہ ساری زندگی نافرمانی کی، تیرے حکموں کو توڑا۔ تو اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کیوں نہ رب کے ساتھ تعلق جوڑا جائے، اس کے حضور اس کی دلیس پہ جا کے اس سے معافی مانگی جائے۔ بعض تو کہتے ہیں ایک ماں کتنی محبت کرتی ہے، رب 70 ماؤں سے زیادہ محبت، میں نے کہتا ہوں نہیں، 70 ارب سے 70 لاکھ 70 ارب ماؤں سے بھی رب زیادہ محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ۔ رب آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جسے میں عطا کروں، ہے کوئی گناہگار توبہ کا وہ تلاشی، ہے کوئی تعلق جوڑنے والا، نسبت جوڑنے والا، ہے کوئی جس کے گناہوں کو میں معاف کروں، جس کے ساتھ تعلق میں جوڑوں، اپنا استوار کروں، جس کے گناہوں کو میں صاف کروں، اس کے معاملات کو میں ختم کر دوں۔ تو رب بار بار دعوت دیتے ہیں عبادت کی، اطاعت کی، تابعداری کی۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو دنیا کے اندر بسنے والے،
تمام لوگوں، سارے لوگوں سے خطاب ہے، کسی مسلمان سے نہیں، ہر ایک شخص سے رب خطاب ہے، ہر ایک انسان سے رب یہ مخاطب ہے، ہر ایک انسان سے۔ انسان کا لفظ استعمال کیا، یہاں فرق ختم کر دیا، مسلمان کافر کا لفظ فرق ختم کر دیا، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، پیار سے میں نے جس کی تخلیق کی، اپنے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے جس کا میں نے ڈیزائن بنایا، دیدہ سے ایک ڈیزائن بنایا، کاریگر بھی ایسا ڈیزائن نہیں بنا سکتا، مصور بھی ایسی پینٹنگ نہیں کر سکتا، ایسی تخلیق نہیں کر سکتا۔ اے میرے انسان، عبادت کرو ربکم، اپنے رب کی۔ رب بار بار ہمیں یاد کروا رہے ہیں، عبادت کرو ربکم، اپنے عہد و پیمان کو رب بار بار باور کروا رہے ہیں، بار بار یاد کروا رہے ہیں۔ اعبدوا ربکم، میری عبادت کرو، ربکم الذی خلقکم، جو تیرا بھی رب ہے، تیرا بھی پالن پار ہے، تجھے بھی رزق دینے والا ہے۔ تیری ماں کو پتہ نہیں چلتا تھا تو کھاتا کہاں سے تھا، 3 اندھیروں کے اندر رب نے تجھے رزق کیسے فراہم کیا، کوئی بندوبست بھی نہیں تھا، کوئی پلان بھی نہیں تھا، کوئی غذا کا سبب بھی نہیں تھا۔ فرمایا ایسے میں نے تیری تخلیق کی، ربکم الذی خلقکم، تجھے میں نے بنایا، دنیا کے اندر بھیجا، اب تجھے میں نے ویسے ہی چھوڑ دوں؟ کیا میں تیری کفالت نہیں کروں گا؟ تجھے بھی میں نے پیدا کیا، تیرے باپ دادا کو میں نے پیدا کیا۔ اللہ صفات بیان کر رہے ہیں، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ تو وہ ذات ہے جس نے تیرے لیے لکم الارض، زمین کو بنایا، فرش بنایا زمین کو تیرے چلنے کے لیے، اور اسی زمین کے اندر تیرے لیے اناج بنائے، اسی زمین کے اندر تیری خوراک کو بنایا، تجھے بھی تیری بھی تخلیق اس زمین سے کی، اور تیرا رزق بھی زمین کے اندر رکھا ہے۔ کون سا باعث سے ہمارا رزق آتا ہے؟ زمین ہمیں پرووائڈ کرتی ہے۔ یہ لگا بات ہے، ہم نے زمین کے اوپر محنت کرنی چھوڑ دی ہے، محنت کرنی چھوڑ دی ہے۔ اور یاد رکھیے، زمین اگر بنجر ہوگی، کیا ہوگی؟ کسی کام کی نہیں ہوگی، بنجر ہوگی، اس کے اوپر آپ اگر قیمتی سے قیمتی، نادر سے نادر بیج بھی بوئیں، زمین اسے ایکسپٹ نہیں کرے گی، اس سے پھل فروٹ نہیں آئیں گے، پھل فروٹ نہیں آئیں گے اس سے۔ ہاں یہ یاد رکھیے، زمین زرخیز ہوگی، چاد ہوگی، ایمان کی حلاوت اندر ہوگی، زمین سرخیز ہوگی، اس کے اوپر اگر بیج ناقص بھی ڈال دیا جائے پھر بھی وہ پیداوار اگائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے ہم نے زمین سے کیا کچھ نہیں بھیجا تمہارے لیے میرے بندے، یہ محبت نہیں کیا ہے؟ اور ایک دوسرے مقام میں رب فرماتے ہیں، آخری بات کہ رب فرماتے ہیں میرے بندے نے میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا، میرا حکم ماننے سے انکار کر دیا۔ فرمایا کلا لما یقض ما امرا، جس کام کے لیے اسے ہم نے بھیجا تھا، جس کام کے لیے اسے ہم نے اسے بھیجا تھا، اس نے اس کام کو پورا نہیں، یقض ما امرا، اس کام کو اس نے پورا نہیں کیا، ادھورا ہی چھوڑ دیا، دنیا کی لذات کے اندر لگ گیا، دنیا کی ریل پھیل کے اندر لگ گیا، دنیا کی رنگینیوں کے اندر یہ لگ گیا، اور ہمیں بھلا دیا اس نے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، نظریں اٹھانا، نظریں اٹھا کے دیکھ اپنے کھانے کی طرف، اپنی طعام کی طرف دیکھ، کیا ہم نے تیرے اوپر مہربانی نہیں کی؟ دوسرے مقام فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا، زمین کو فرش بنایا،
وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو تیرے اوپر چھت بنایا. زمین بھی اس کی، آسمان بھی اس کا، کائنات بھی اس کی. ہم تو مسافر، ہم تو مسافر، راہ گزر. اگر نافرمانی کرنی ہو تو دوستو یہ چیز سوچنی چاہیے. کسی مالک کی نافرمانی کریں، وہ اپنے گھر سے ہمیں دھتکار کے نکال دے اور نکال دیتا ہے. تو جب بھی نافرمانی کریں یہ سوچیں کہ مالک کون ہے، اس گھر کا مالک کون ہے، اور خوراک جو ہم کھاتے ہیں یہ بھی سوچیں کہ دینے والا کون ہے. جہاں مسکنت ہے، رہنے والے ہیں، یہ جگہ کس کی ہے. جب نافرمانی کریں تو پھر اس گھر کو بھی چھوڑنا چاہیے، اس گھر کو بھی چھوڑنا چاہیے، چھوڑ کے چلے جانا چاہیے. وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ، فرمایا آسمان سے میرے بندے میں نے تیرے لیے پانی کو نازل کیا. می برستا ہے زمین کے اوپر، زمین تو بیج بوتا ہے، زمین تجھے ترکاریاں دیتی ہے، سبزی دیتی ہے، ہر ایک قسم کی نعمت تمہیں عطا کرتی ہے. وہ پھر بھی تو نے ہمیں بلا دیا، پھر بھی تو ہم سے تو نے ہمیں بلا دیا، لیکن ہم نے تجھے نہیں بلایا میرے بندے. جو چیز تیرے اوپر ہم نے جلوہ گر کی، دیکھ لے، نظریں اٹھا کے دیکھ آسمان کی طرف. رات کا جو ٹائم ہم نے رات کے ذمہ لگایا ہے، اس وقت آنا ہے، وہ چاند اسی وقت رات کو آ جاتا ہے، وہ سایہ اسی وقت آ جاتا ہے. جس وقت دھوپ کو ہم نے دیا، جس ٹائم ہم نے دھوپ سے کہا، روشنی سے کہا آ جاؤ میرے بندے کو روشنی چاہیے، وہ روشنی آ جاتی. اور جس وقت میں نے کہا اندھیرے سے، میرا بندہ تھک چکا ہے دنیا کے کام کر کر کے، محنت کام کاج کر کر کے، محنت کر کر کے شام کو تھک جاتا ہے. رب نے اندھیرے سے کہا، رات سے کہا آ جانا، سکون بن کے آ جانا. اور دیکھیے کتنے تھکے ہوتے ہیں ہم. جب رات کو گھر میں جاتے ہیں، بال بچوں کو دیکھا، ان نعمتوں کو دیکھا جو رب نے ہمیں دی، بال بچوں کی صورت کے اندر، والدین کی صورت کے اندر، رشتوں کی صورت کے اندر ہمیں عطا کی. سارے دن کی تھکن رب دور کر لیتا ہے. اور رات کو سویا، صبح اٹھا تو پھر کیا ہوتا ہے، فریش ہو کے آ جاتا ہے. تو رب یہ کہنا چاہتے ہیں میرے بندے، یہ ساری چیزیں کائنات کے اندر ہر ایک چیز کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، تیری اطاعت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. صرف ایک مالک ہے اس کا، ایک بندے صرف تو مالک ہے اس کا. تیرے لیے میں نے چاند کو، اتنے بڑے چاند کو رکھا ہوا ہے، تیرے لیے اتنے بڑے ستاروں کا نظام میں نے بنایا ہے، تیرے لیے اندھیرا بنایا، تیرے لیے ہواؤں کا نظام چلایا، تیری فتح کے لیے درخت لگائے، سائے میں جاتا ہے، لطف اندوز ہوتا ہے. گرمی رکھی ہے تیرے خمیر کے اندر، گرمی بھی تھی، سردی بھی تھی، وہ ہر ایک جو تیرے مزاج کے اندر تھی، تیری زندگی کو ہم نے ایسے بنا دیا. ایسا مالک ہوں میں. فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک، عبادت صرف اس کی کرو، اس کی اطاعت کرو.